ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوست اور خواتین ملت اسلامیہ، دو ہفتے پہلے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے وہ کتاب عظیم نازل فرمائی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے انسانوں، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، اور ایک ایسی چیز جو دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے. اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے، یہ شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت. شفا ہے ان تمام بیماریوں کے لیے جو بیماریاں انسان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور باغی بنا دیں، جو عاصی بنا دیں، جو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں انسان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کریں. اور یہ تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف حکمت سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ رب حکیم کی طرف سے نازل کردہ. اور راستہ بھی کون سا دکھاتی ہے یہ کتاب؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے مضبوط راستہ ہے، سب سے سیدھا راستہ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اہل ایمان نیک کام کریں، اچھے کام کریں، ان کو اس بات کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہے
کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ اس قرآن پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا، اس کی تلاوت کی رہنمائی کی گئی کہ قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج انسان اپنے دل و دماغ کے اطمینان اور سکون کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو نشہ کرنے کی ضرورت نہیں، منشیات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میوزک سننے کی ضرورت نہیں ہے، گانے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھیں، اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ قرآن دلوں کا اطمینان۔ قرآن سن کر تو دیکھیں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ قرآن دلوں کو فرحت بخشتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے بڑا اللہ کا ذکر کیا ہوگا؟ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا۔ اور وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، کیونکہ حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب ایک رات میں، اور ایک رات پوری بھی نہیں، اگر ایک رات کے چند گھنٹے میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور ہم اس کے پیچھے قرآن سنیں، تو وہ کیا قرآن پڑھے گا اور ہم کیا سنیں گے اور ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ مذاق بنا دیا ہم نے قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ جب اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے تبھی تو اس میں غور و فکر کریں گے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا قرآن کے بارے میں کہ قرآن دوسری آسمانی کتابوں کی طرح ایک دم ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا خود قرآن میں کہ وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس طرح تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں اس قرآن پر، عقیدے پر۔ اور آگے فرمایا اللہ نے ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے آپ کو۔ جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر نازل ہوتے تھے اور آپ کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوا کرتی تھی تو اس طرح نہیں کہ نہ جبریل سمجھیں اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے آپ کو، اور تبھی آپ کو یاد ہے، آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہی نہیں، کہاں سے لائیں وقت؟ اتنے مصروف ہیں، ہر چیز کے لیے وقت، ہر چیز کے لیے، شاپنگ کے لیے وقت، گپ شپ کے لیے وقت، ہوٹل بازی کے لیے وقت، کرکٹ کھیلنے کے لیے وقت، کھیل دیکھنے کے لیے وقت، جوا کھیلنے کے لیے وقت، شراب پینے کے لیے وقت، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے وقت۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن سننے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو مال و دولت یا روزی دی ہے وہ ظاہری طور پر بھی، چپکے چپکے بھی، اور کھلے طور پر بھی، جیسے ضرورت ہو ہم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتن، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، نمازیں قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور، جس میں کوئی بھی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اس تلاوت کے نتیجے میں، نماز پڑھنے کے نتیجے میں، زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں سوائے فائدے کے ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ان کو وہ ثواب حاصل ہوگا کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ثواب، ایک حدیث میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا،
اور اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں 3 حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. ذرا سوچیں، الف لام میم کی تلاوت پر بندے کو 30 نیکیاں مل گئیں. ذرا 10 منٹ کا وقت نکال کر تو دیکھیں، 5 ہی منٹ کا وقت نکال کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے. کتنا ثواب ہم کما لیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو قرآن مہارت کے ساتھ پڑھتا، قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن اس کو اچھی طرح یاد ہے، اور وہ اچھی طرح روانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ان عظیم برکت والے نیک فرشتوں کے ساتھ رکھے گا جو سفارت کا کام کیا کرتے تھے نبیوں کے پاس اور رسولوں کے پاس، جو پیغام لایا کرتے تھے. اور آگے فرمایا وہ آدمی جو بیچارہ قاعدے سے نہیں پڑھ پاتا، ہکلاتا ہے، زبان سے صحیح طور پر الفاظ ادا نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زبان کو مشقت میں ڈال کر، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر ہکلا کر توتلی زبان سے صحیح طور پر الفاظ ادا نہیں ہوتے، پھر بھی قرآن مجید پڑھتا ہے. فرمایا فلہ اجران، اس کے لیے دوہرا اجر، دوہرا بدلہ، ایک قرآن مجید کی تلاوت کا اور دوسرا قرآن کی تلاوت پر جو اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ڈبل اجر عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں کی 4 مثالیں دی. آپ نے فرمایا مومن جو صاحب ایمان بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اس کی مثال نارنگی کی طرح ہے کہ جس کا مزہ بھی اچھا ہے جب ہم اس کو چکھتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اس میں خوشبو بھی اچھی آتی ہے. اور فرمایا وہ مومن جو مومن تو ہے، قرآن پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی ہے کہ جس میں کوئی خوشبو نہیں لیکن اس کا مزہ اچھا، اس کا ذائقہ اچھا. اور وہ منافق، وہ شخص جو قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا، ظاہری طور پر بس ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، حقیقت میں وہ منافق ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے، فرمایا اس کی مثال پھول کی ہے کہ جس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن کوئی مزہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں اس سے. اور فرمایا وہ منافق کہ جو اس پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اس کی مثال اندرائن کی ہے. اندرائن ایک پھل ہوتا ہے انتہائی کڑوا اور کسیلا. تو ابھی ہمارا کام ہے ہم کس لائن میں جائیں، کون سی مثال ہم اپنے لیے اختیار کریں گے، پسند کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مثالیں دی، اور پھر اتنی عظیم کتاب جس پر عمل کر کے لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے، اپنی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت، بلندی، اعزاز اور افتخار عطا فرماتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا، ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اگر اس کی ترجمانی ہم کریں شاعر کی زبان میں تو اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن جب نازل ہوا ان لوگوں کے سامنے جو اس کے اولین مخاطبین تھے، یعنی عربوں کا کوئی زمانے میں دنیا کی اقوام میں کوئی نام نہیں تھا. وہ وحشی، اجڑ، جاہل، گنوار اور نہ جانے کیا کیا مانے جاتے تھے. لوگ چین کی بات کرتے تھے، لوگ روم اور ایران کی بات کرتے تھے، لوگ قیصر و کسریٰ کی بات کرتے تھے. عربوں کا کیا وجود تھا. لیکن جب قرآن آیا ان کے پاس، اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ اس پر ایمان لائے، اس پر انہوں نے غور و فکر کیا، اس کی تصدیق کی، اس کو چھوڑا انہوں نے نہیں. وہ اس صف میں شامل نہیں ہوئے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا.
قرآن کے احکام پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کی تصدیق نہ کرنا، قرآن جو کہتا ہے وہ نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور سنو کان لگا کر تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز کی سورہ فاتحہ اس سے الگ ہے، ایک چیز یاد رکھیے، نماز میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ اس سے الگ ہے، کیونکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عام حالات میں قرآن پڑھا جائے اور آدمی سنے نہیں، شور کرے، ہنگامہ کرے، نہ جانے کیا کیا کرے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ایمان نہیں لائے، جو قرآن پڑھے جانے پر شور کرتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، ذلیل ہو گئے، خار ہو گئے، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ عقبہ بن ابی معیط ہو، چاہے ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ ہوں، یا جو بھی ان کے نام ہوں، یا اور وہ تمام لوگ جو قرآن پر ایمان نہ لائے، ذلیل ہو گئے، خار ہو گئے۔ لیکن جو قرآن پر ایمان لائے، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، قرآن سننے کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ رہبر بنے، رہنما بنے، عرب سے باہر نکلے، دنیا نے ان کو دیکھا، ان سے جینے کے آداب سیکھے، ان سے اخلاق سیکھا، ان سے حکومت کرنا سیکھا، ان سے انصاف سیکھا، ان سے اخلاق سیکھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو پسے پشت ڈالنے اور اس پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں پہلے کے لوگوں کو بھی ذلیل کیا، خار کیا، اس کے بعد کے ادوار میں بھی، زمانے میں بھی یہ چیز رہی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ آج تاریخ میں بلال حبشی جیسے لوگ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، صہیب رومی، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید، اور اس کے بعد ایسے لوگ جو کہیں غلامی کیا کرتے تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا، کوئی صحابہ کی فہرست میں شامل ہے، کوئی تابعین میں ہے، کوئی تبی تابعین میں ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن سرداری کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو سردار کہلانے والے ابو جہل، ابو لہب اور نہ جانے اس طرح کے کتنے لوگ قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ذلیل ہیں، خار ہیں۔ جب ان کا نام آتا ہے آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہوتی، لعنت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے۔ لیکن بلال حبشی، حبش کا کالا کلوٹا غلام، جس کے بارے میں عمر کہتے ہیں اعتقا سیدنا سیدنا، کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار یعنی بلال حبشی کو آزاد کیا۔ عمر جیسا آدمی ان کو سید کہتا، عمر جیسا آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ آج ہم جس زمانے میں جی رہے، قرآن ہمارے پاس، قرآن کی تعلیمات ہمارے پاس، لیکن دیکھ لیں ایک ایک چیز، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حکم پر غور کریں اور اس کے بعد اپنی حالت زار دیکھیں، اپنی بدترین حالت دیکھیں۔ اگر بات توحید سے کی جائے، قرآن کہتا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آج ہم قرآن کی بات کرنے والے اپنے جیسے انسانوں کو اپنے قدموں میں سجدہ کراتے، اور ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اور ہم میں سے کچھ لوگ خود اپنے جیسے انسانوں کے لیے سجدہ کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتے۔ قرآن کہتا ہے سجدہ کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ عبادت کرنی ہے تو کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قرآن کی تعلیم ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہے کیا آج واقعی قرآن پر ایمان لانے والوں کا عقیدہ اسی بات پر کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم؟ اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، سپریم پاور، سپریم عدالت یا تو اللہ کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن نے کہا کہ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جج، حکم اور فیصل نہ مان لیں، اور جو آپ فیصلہ کر دیں خوشی سے اس پر راضی نہ ہو جائیں۔ کیا ہے واقعی بات کرتے ہیں ہم کہ اختلافی مسائل یا جو بھی چیزیں ہیں، اگر ہمارا اختلاف ہمارے کسی بھائی سے ہے کہ آؤ جو قرآن کہتا ہے وہی مانیں گے، محمد کا فرمان جو کہتا ہے وہی مانیں گے۔
بات کریں ہم ماں باپ کی، قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا؟ قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، رحمت کے بازو ان کے لیے دکھا دو، ان سے اس تک مت کہو۔ ہمارا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ ہم تو ظلم کی کوئی بھی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ تول کو اچھی طریقے سے کرو، کمی مت کرو۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آج دیکھ لیں ہم مومنوں مسلمانوں کا، قرآن پر ایمان لانے والوں کا حال ناپ تول میں کمی میں کیا؟ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق۔ ان کے زمانے میں بھی قرآن نازل ہوا جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے گڈھے کھود کر، کیونکہ وہ جاہل تھے، وحشی تھے، گوار۔ ہم نے اس کی ایک نئی شکل نکال دی، قتل اولاد کے ہم بھی مرتکب، لیکن ہم نے نئی شکل نکال لی کیونکہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ، سائنس نے ترقی کر لی، اس لیے ڈاکٹر کے یہاں چیک اپ کرائیں گے، الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، اور اگر پتہ چل جائے تو یہ قرآن کو ماننے والے، یہ مومن کہلانے والے، اور لڑکیوں کا ابورشن کروا دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے ان میں اور ہمارے دور کے لوگوں میں؟ مانا ہم نے قرآن مجید کو، قرآن نے کہا کہ جب وعدہ کرو وعدے کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ آج ہم وعدے توڑنے ہی کو بہت بڑا فیشن سمجھتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ ہماری آبادی اور تعداد وعدے کا پاس نہیں کرتی، وعدے کا لحاظ نہیں کرتی۔ قرآن نے ہمیں تعلیم دی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور یہی تعلیم عورتوں کے لیے بھی کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، کسی کی طرف دیکھو نہیں، غلط نظر سے، غلط اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ اور گھن کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج مسلمانوں میں سے بھی نہ جانے کتنے لوگ ریلیشن شپ کو برا نہیں سمجھتے، ریلیشن شپ کو برا نہیں سمجھتے، بڑا فیشن بن گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا، قرآن کہتا ہے کہ مومنوں تم نکلو تو تمہاری بھی نظریں نیچی رہیں، عورتیں نکلیں ان کی نظریں بھی نیچی رکھیں۔ آج مسلم آبادیوں میں راتوں کی حالت دیکھ لیجئے، کیا آدمی نظر نیچی کرے گا اور کیا نظر نیچی کر کے نکلے گا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ مرد و عورت کی بھیڑ ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرا کے اور چپک کے نکل رہے۔ یہ حال ہے مومنوں، یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ قرآن نے کہا کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کی ہنسی مت اڑاؤ، کمتر مت سمجھو۔ قرآن نے مٹا دیے سارے فرق، یہ نسل کے، برادری کے، ذات کے، لیکن آج ہم آج بھی اس خول سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی خان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، وہ اس کو کمتر سمجھتا ہے، وہ اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، ایک دوسرے کی چغلی مت کرو۔ چغلی کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ رمضان کا آخری حشرہ چل رہا آنے والا، اس میں اعتکاف کی بات قرآن نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ لوگو تم اپنی بیویوں سے مت ملو اس حال میں کہ تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد اعتکاف کرے یا عورت اعتکاف کرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد ہم لوگ اعتکاف کیا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ اور گھر میں بھی اعتکاف کر سکتے۔ ہم نے تو قرآن کو کی تعبیر اور تشریح ہی نہ جانے کہاں سے لے آئے، جبکہ اسی قرآن کی تعبیر اور تشریح ہے احادیث۔ ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اعتکاف کا وقت آ رہا، بہت ساری چیزیں غلط فہمیاں ہمارے یہاں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، صحیح بخاری کی روایت، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا تذکرہ کیا۔ کہتی میں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا، انہوں نے اپنا خیمہ لگایا۔ جب حفصہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے عائشہ سے کہا عائشہ میرے لیے بھی اجازت مانگ لو، میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے بھی اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ان کا بھی خیمہ لگا دیا۔ ازواج مطہرات میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عظیم خاتون، انہوں نے جب دیکھا کہ دو خیمے لگ گئے، دو ازواج مطہرات، انہوں نے بھی تیسرا اپنا خیمہ لگا لیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آپ کا یہ طریقہ تھا اور معتکف کا ہونا چاہیے کہ وہ 21ویں شب مغرب کے بعد ہی مسجد میں آ جائے، رات بھر مسجد میں وہ عبادت میں رہے، اور جو معتکف ہے، اعتکاف کی جگہ ہے، وہ فجر کے بعد اس میں داخل ہو۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اعتکاف کی جگہ میں جایا کرتے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو دیکھا کئی خیمے لگے ہوئے، پوچھا کیا ہے بھئی، کیسے خیمے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ایک عائشہ کا ہے، ایک حفصہ کا ہے، ایک زینب کا رضی اللہ عنہن۔ آپ نے کہا اچھا یہ الخیر یا البر اردنا بہذا، کیا مقصد ہے؟ یہ نیکی مقصد ہے یا صرف یہ ہے کہ عورتوں کے اندر جو ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ بھی عورتیں تھیں ازواج مطہرات، ہماری ماں ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مقصد تو نہیں۔ اب یہی ایک چیز سوچنے کی ہے، کیا آپ نے ان کے بھی خیمے ہٹوا دیے اور اس رمضان میں آپ نے اپنا اعتکاف بھی ختم کر دیا، آپ نے اپنا اعتکاف بھی ختم کر دیا، ان کے بھی خیمے ہٹوا دیے۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد جب شوال کا مہینہ آیا تب آپ نے اس کے عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ ازواج مطہرات سے کہہ سکتے تھے نا یہاں کیوں خیمے لگائے ہیں، جاؤ اپنے اپنے حجرے میں اعتکاف کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اور یہ آخری عشرہ لیلۃ القدر، انتہائی قدر والی رات، قرآن ہم سے کہتا ہے انتہائی قدر والی رات، ایک رات کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، لیکن ہم تو اس رات کی برکت کو کہیں اور لے گئے رمضان سے اٹھا کر، کس میں؟ شعبان میں، اور ہم نے کہا نہیں یہ نہیں بلکہ یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ قدر والی رات رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں بتایا، اور اس میں اسی قرآن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ لَيْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ آپ خود بھی شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی شب بیداری کراتے تھے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے۔ ہم بھی شب بیداری کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کرتے، ہم بھی شب بیداری کرتے ہیں، لیکن کس لیے؟ شاپنگ کے لیے، بازار کی رونقیں دیکھنے کے لیے۔ میں آپ کی علی گڑھ کے بارے میں تو نہیں جانتا کیا حال ہے، اگر اس شب بیداری کا منظر دیکھنا ہو تو آئیں اوکھلا میں دیکھیں، اوکھلا میں دیکھیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے نبی نے، جس کے قرآن نے رفعت و بلندی حاصل کرنے کے لیے اس کو نسخے بتائے، سارے نسخے ملیا میٹ کر دیے، اور اس کے بعد ہم بیماری کا علاج چاہتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ذلت کی، ہم بات کرتے ہیں خاری کی، ساری وہ تمام بیماریاں جن کی خرابی کا ذکر قرآن نے کیا، جن لوگوں نے چھوڑا تھا رب کائنات نے ان کو عزت عطا فرمائی، لیکن ہمارے درمیان ایمان پر، قرآن پر ایمان کے باوجود وہ کوئی ایسی خرابی نہیں کہ جو نہ پائی جاتی ہو، چاہے وہ توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو، بدعات ہو، بے پردگی ہو، سود ہو، بدکاری ہو، منشیات ہو، بے حیائی ہو، ایک دوسرے پر ظلم ہو، غیبت ہو، چولی ہو، دوسروں کا حق مارنا ہو، لڑکیوں کو ختم کر دینا ہو، ان کو قتل کر دینا ہو، اور وہ تمام چیزیں جن سے قرآن نے منع کیا، پھر عزت آئے گی کہاں سے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ درد مندی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذلت کے ادوار ختم ہو، یہ خوف و ہراس کا وقت ہمارا ختم ہو، ہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم سکون کے ساتھ دنیا میں رہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو نہ جانے ابھی اور کتنے بدترین دن دیکھنے ہم کو پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، قرآن کی صحیح معنوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی صحیح تعبیر احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔